وہ فارس کے رہنے والے تھے. حضور کی بعثت سے کچھ عرصہ پہلے فارس میں ایک تحریک اٹھی تھی، مزدق کا نام آپ نے سنا ہوگا. وہ اسی قسم کے رزق کے اشتراک کی تحریک تھی. میں اس کی تاریخ نہیں بیان کر رہی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن ذرا پہلے حضور کی بعثت سے ایران میں یہ تحریک تھی. حضرت سلمان پارسی ایران سے آئے تھے. اب یہ دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں کہ این مساوات این مواخات عجمی است. یہ کوئی خدا کی بات نہیں ہے جو کر رہے ہیں، یہ عجم کی ایک چیز ہے جس کو یہ دہرا رہا ہے. خوب میدانم کے سلما مزدقی است. اب مزدقی کا آج نام آپ کمیونسٹ رکھ لیجئے. پھر میں یہ آگے چل کے عرض کروں گا کہ آج بھی یہ کیفیت ہے کہ کوئی شخص جو یہ کہتا ہے نا کہ بھوکے کو روٹی ملنی چاہیے تو کہا جاتا ہے کمیونسٹ ہے. انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ یہ خدائی تعلیم نہیں ہے کچھ بھی جو یہ کہہ رہا ہے. وہ سلمان پارس سے وہ مزدقیت کو سیکھ کے آیا ہے اور اس نے آ کے ان کو یہ سمجھا دیا ہے اور یہ لے کے اس دعوت کو دے رہا ہے اور بتوں سے وہ فریاد کر رہا ہے کہ تباہ کرو اس کی دعوت کو، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ انسان اور انسان کے درمیان جو تفاوت و امتیاز ہے یہ ختم ہو گیا تو ہم ختم ہو جائیں گے. یہ تھا وہ نظام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. قرآن کو تو انہوں نے اپنی اس مثلہ ماہ سے معرف کر دیا، یہ صورت ہو گئی. تاریخ بھی بعد میں خود ہی وضع کی انہوں نے اجمیوں کے زمانے کے اندر، لیکن اس کے باوجود یہ چیزیں تو باقی رہ گئیں. جہاں کہیں نوح ابو جہل باقی رہا ہے وہ بتا رہا ہے، یعنی ہمیں ان مخالفین کے ہاں سے سراغ مل رہا ہے اس نظام کا جو حضور نے قائم کیا تھا. اپنے ہاں سے یہی مل رہا ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے پھرتے تھے یہ سارے، اس کے ہاں سے یہ نظام مل رہا ہے. اس کے بعد پھر غریب غریب تر، امیر امیر تر. کس طرح سے غریب مان لے اس چیز کو کہ یہ چیز صحیح ہے؟ کہا گیا کہ یہ تو خدا کے ہاں کی تقسیم ہے، رزق اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. وہ جسے چاہتا ہے اس طرح اتنا بڑا قانون بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بھوکے مار دیتا ہے. اس کے خلاف لب کشائی نہ کرنا، خدا کے خلاف شکایت ہو جائے گی. جس خدا کے متعلق یہ کہتے ہیں اس کے پیدا کردہ 2 بچوں کے اوپر تو نگاہ ڈالیے. محل میں پیدا ہونے والا بچہ اور جھونپڑی میں پیدا ہونے والا بچہ. آج کی اصطلاح میں کہیے کہ کوٹھی میں پیدا ہونے والا اور سرونٹ کوارٹر میں پیدا ہونے والا. جب یہ 2 بچے پیدا ہوتے ہیں تو کیا کبھی ایسا دیکھا ہے کہ وہ کوٹھی بنگلے میں پیدا ہونے والا بچہ اپنی پیٹھ کے اوپر اشرفیوں کا ایک توڑا لاد کے لا رہا ہو، ہاتھ میں اس کے کوئی ڈاکومنٹ ہوں جس میں لکھا ہو کہ اتنی فیکٹریاں، اتنی زمین، اتنے مربع ان کا یہ مالک بنایا ہوا ہے ہم نے؟ خدا کی طرف سے آ رہا ہے نا وہ. یہ چیزیں تو ایک طرف نہیں، وہ تو ننگ دھڑنگ ہوتا ہے، کرتا بھی خدا نہیں اس کو تو دیتا. اور جو جھونپڑی میں پیدا ہوتا ہے بین ہی اسی قسم کا ہوتا ہے جس قسم کا وہ بچہ ہوتا ہے. جتنا وقت وہ وہاں اسپتال والے ان کو رکھتے ہیں اپنے ہاں اس بیبی کے ہاؤس میں، وہ دونوں بچے ایک جیسے ہوتے ہیں. اب وہاں سے جو آتے ہیں تو یہاں آ کے پھر وہ تفریق پیدا ہوتی ہے. یہ محل میں، بنگلے میں، کوٹھی میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اور اس بچے کے ماں باپ، ان ماں باپ کو کوٹھی والوں کے کتوں کو جو کچھ ملتا ہے اس غریب کے بچے کو نہیں ملتا. یہ خدا کی پیدا کی ہوئی تفریق ہے. اس نے تو مساوات کا پورا نمونہ دیا تھا جب بچوں کو پیدا کیا تھا. یہ ٹھیک ہے عزیزان من کہ انسان روٹی پہ سے زندہ نہیں رہتا، اور چیزوں کی بھی ضرورت ہے، لیکن روٹی کی اہمیت بھی کم نہیں ہے دنیا کے اندر. بنیادی چیز ہے یہ. قرآن کریم نے اس کی بڑی اہمیت بیان کی ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا پہلا گھر تعمیر فرماتے ہیں، باپ اور بیٹا دونوں نبی۔ تکمیل پہ جب پہنچتا ہے تو اس کے بعد حضرت ابراہیم کے لب پر یہ حسین دعا آتی ہے کہ رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، یا اللہ یہ گھر تو میں نے بنا دیا ہے، میری دعا یہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے امن سے رہیں اور ان کے رزق کا سامان تو کر دے۔ پہلی دعا خدا کے گھر کی تعمیر کے بعد ایک نبی کی زبان پہ رزق کی دعا آ رہی ہے۔ قرآن کریم نے یہ بات بتائی کہ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، جو ہمارے قوانین سے اعراض برتتے ہیں ہم ان کی رزق، ان کی روزینہ تنگ کر دیتے ہیں، معیشت تنگ کر دیتے ہیں، ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ خدا کے قوانین سے اعراض برتنے سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے، بھوک آ جاتی ہے، افلاس آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو یہاں ہوا، اور اگلا ٹکڑا ہے آیت کا، یہ قرآن کریم عزیزان من میں پیش کرتا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کچھ کہہ رہا جو مجھے کمیونسٹ کہا گیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی یہاں روٹی رزق تنگ ہو جاتا ہے، روزینہ تنگ ہو جاتا ہے، روزی تنگ ہو جاتی ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جس کی یہاں روٹی تنگ ہوتی ہے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھتا ہے، دین اور دنیا دونوں خراب ہوتی ہے۔ اور اس لیے کہ من کان فی ھذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جو یہاں کا اندھا ہے وہ وہاں کا بھی اندھا ہے۔ معاف رکھیے گا میں اگر کہوں کہ بھوکے کو آخرت کی سوجتی کب ہے؟ آج معیار آخرت کی خوشحالیوں کا اور ناکامیوں کا، آج کی زندگی جو قوم افراد کی نہ کہہ لیجئے گا، افراد بیچارے تو قوموں کے اور نظام کے ہاتھوں کے پٹے ہوئے ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا۔ قوموں کی حالت یہی ہے۔ یہ آج جس قوم کی زندگی خوشحالیوں کی زندگی ہے، یہاں کا مستقبل بھی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ عاقبت کا مستقبل بھی اس پہ ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ اقبال نے ہی پھر یہ کہا کہ وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے، وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور ایک حدیث آ جاتی ہے ہمارے سامنے بڑی تابناک، کہ جس بستی میں کسی فرد نے اس طرح رات گزاری کہ باقی کھا کے سو گئے ہوں اور وہ بھوکا رہا ہو، اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، بستی سے ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ایک فرد بھی اگر رات کو بھوکا سو جائے تو یہی وہ عدم مساوات تھی۔ ان میں عدم مساوات ہو گئی نا کہ باقی کھا کے سو گیا، یہ بھوکا رہا، اسی کو تو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا۔ وہ بستی محفوظ نہیں رہ سکتی جس میں رات کو ایک بھوکا سوئے اور باقی کھا نہیں۔ حضور نے فرمایا، خدا کا ارشاد ہے، وہ خدا کی حفاظت کیسے ختم ہوتی ہے؟ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے جس میں نظام رزق کا، روٹی کا، معیشت کا یہ نظام ہو کہ کچھ بھوکے سوئیں اور کچھ ایسے ہوں جن کے پاس اتنا زیادہ ہو، جو میں ابھی عرض کیا ہے کہ ان کو کتے اتنا کچھ کھا نہیں سکتے۔ وہ نظام، وہ بستی باقی نہیں رہ سکتی، تدبر کی فصوص سازی سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اس۔ قرآن نے جو معیار قائم کیا ہے وہ ہے کہ